اچھا جی، اب ہم تھوڑا سا جو ٹائپس آف فائنینسنگ ہیں اس میں آگے بڑھتے ہیں اور زیادہ تفصیل کے ساتھ باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، اب پہلے ہم ٹیک اپ کرتے ہیں کہ جو شارٹ ٹرم فائنینسنگ ہے وہ کس طرح سے ہمیں لینی چاہیے۔ اصل میں جو شارٹ ٹرم فائنینسنگ ہے نا، یہ عام طور پہ وہ بورونگز ہوتی ہیں جو ہم 1 سال سے کم عرصے کے لیے لیتے ہیں، اور ان کا مقصد ہمارے جو آپریشنل ایکسپنسز ہیں، کو بلز دینا ہے، سیلریز دینا ہے، انوینٹری بائی کرنا ہے، یا اپنے کیش فلو کے گیپس وغیرہ کو کور کرنا ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر آپ کو مثلاً آپریشنل ایکسپنسز ہیں، سیزنل کیش شارٹیجز ہیں، کوئک بزنس اپرچونٹیز ہیں، اور آپ کی ان ایکسپیکٹڈ کاسٹ وغیرہ کو مینیج کرنے کی آپ کوشش کرتے ہیں۔ جو کامن سورسز ہیں آپ کے شارٹ ٹرم فائنینسنگ کے، اس کے اوپر ایک ہلکی سی گفتگو میرے خیال میں مفید رہے گی۔ تو اس میں سب سے پہلے تو آپ کا ٹریڈ کریڈٹ ہے۔ ٹریڈ کریڈٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو اپنے سپلائرز ہیں ان سے 30 دن کا، 60 دن کا یا 90 دن کا مال ادھار پہ لے لیتے ہیں۔ یہ ایک آسانی تو ہے، لیکن اس میں ایک ڈس ایڈوانٹیج یہ ہو جاتا ہے کہ اگر آپ ٹائملی پیمنٹس نہیں کرتے ہیں تو آپ کے تعلقات خراب ہونے کا خطرہ یا خدشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اچھا، اسی طرح سے بینک اوور ڈرافٹ ہے۔ بعض بینکس آپ کو یہ سہولت دیتے ہیں، اس کو اوور ڈرافٹ فیسلٹی کہا جاتا ہے، کہ آپ کے اگر اکاؤنٹ میں ₹1,00,000 ہے تو وہ کہتے ہیں جی آپ ₹1.5 lakh تک پیسے وڈرا کر سکتے ہیں۔ اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آسانی ہو جاتی ہے، ضرورت ہو تو آپ اوور ڈرافٹ کر لیتے ہیں، لیکن ڈرا بیک یہ ہے کہ آپ کو بہرحال اس کے اوپر بہت ہائی ریٹ آف انٹرسٹ پے کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، اب اس کے ساتھ جو دوسرے ہمارے پاس فردر شارٹ ٹرم فائنینسنگ ہیں، اس میں شارٹ ٹرم بینک لونز بھی آتے ہیں۔ بینکس آپ کو فاسٹ کیش کے طور پر تھوڑے عرصے کے لیے لون دیتے ہیں، جس کے اندر ظاہر ہے کہ آپ کو انٹرسٹ پے کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح بینکس نے لائن آف کریڈٹ دی ہوتی ہیں، وہ آپ کو بزنسز کو انہوں نے مختلف بزنسز کو مختلف لمٹس کی لائنز دی ہوتی ہیں کہ آپ جب پیسے استعمال کریں گے تب آپ کو اس کے اوپر انٹرسٹ دینا پڑے گا، لیکن اس کے اوپر ظاہر ہے کوئی فیس وغیرہ آپ کو ادا کرنی پڑتی ہیں۔ اسی طرح کمرشل پیپرز وغیرہ ہوتے ہیں، جو بڑی کمپنیز ہوتی ہیں وہ ایک انسیکیورڈ یا شارٹ ٹرم کے اوپر مارکیٹ سے فنڈز جو ہیں وہ اٹھا لیتی ہیں بینکس وغیرہ سے کمرشل پیپرز وغیرہ دے کر۔ اسی طرح فیکٹرنگ ہوتی ہے۔ فیکٹرنگ ہوتا یہ ہے کہ جس طرح آپ کے پے ایبلز ہیں، آپ کے ریسیویبلز بھی ہوتے ہیں، یعنی آپ نے دوسروں سے پیسہ لینا بھی ہوتا ہے اور اس کا آپ کے پاس اکاؤنٹ ریسیویبل کی انوائسز ہوتی ہیں۔ بعض مارکیٹس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ پیسے لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ آپ کے ریسیویبلز آپ سے ڈسکاؤنٹ پر بائی کر لیتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ آپ نے ₹1,00,000 کسی سے لینا ہے، آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑ گئی ہے، ایک صاحب کہتے ہیں جی میں آپ کو 10% ڈسکاؤنٹ پہ لے لیتا ہوں، ₹90,000 آپ مجھ سے لے لیں، ₹1,00,000 کی فیکٹرنگ مجھے دے دیں، اور جب وہ پیسے آئیں گے تو اس پارٹی سے پیسے پورے ₹1,00,000 میں لے لوں گا۔ اسی طرح کریڈٹ کارڈز ہیں، جس طرح پرسنل لائف میں لوگ اپنے فائنینشیل گیپس کو میٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اسی طرح بزنسز بھی کریڈٹ کارڈز کا استعمال کر لیتے ہیں۔ اچھا، اب ایک سمری کے طور پر اگر ہم دیکھیں تو ہم کہتے ہیں کہ ٹریڈ کریڈٹ جو ہے، جس میں آپ کے اپنے سپلائرز کو لیٹر پے کر سکتے ہیں۔ فائدہ یہ ہے کہ اس میں آپ کو سود نہیں دینا پڑتا، لیکن اگر آپ اس میں ڈیلے کرتے ہیں تو بعض اوقات لیٹ فیس وغیرہ یا بیڈ ریلیشنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بینک اوور ڈرافٹ ہے تو اس میں آپ وڈرا کر سکتے ہیں کسی اکاؤنٹ بیلنس کے بغیر، کوئک ایکسیس ہوتی ہے لیکن انٹرسٹ بہت ہائی پے کرنا پڑتا ہے۔ شارٹ ٹرم لون کے اندر بھی آپ فار منتھس اینڈ ویکس بورو کرتے ہیں، فکس ٹرمز ہوتی ہیں لیکن آپ کو اس میں اپروول کی ضرورت پڑتی ہے اور سود بھی دینا پڑتا ہے۔ لائن آف کریڈٹ ہے، پری اپرووڈ آپ کے پاس بورونگ لمٹس ہوتی ہیں، فلیکسیبل یوز آپ کر سکتے ہیں لیکن فیس اور رینیول آپ کو دینی پڑتی ہے۔ کمرشل پیپرز ہیں، یہ لارج کمپنیز ڈیٹ ایشوز کرتی ہیں، لو کاسٹ ہوتی ہے لیکن یہ صرف بگ بزنسز کو فائدہ ہوتا ہے اس کا۔ فیکٹرنگ میں آپ اپنی جو ہے وہ ریسیویبل سیل کر لیتے ہیں، اس سے کیش فلو بہتر ہو جاتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ آپ کو فل انوائس کے پیسے نہیں ملتے ہیں۔ کریڈٹ کارڈز کے اندر بھی آپ کو اسمال ایکسپنسز کے لیے سوٹیبل ہے، کنوینئنس ہے، لیکن ریٹ آف انٹرسٹ بہت ہائی ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ کلیئر ہوا ہوگا۔ شکریہ۔